وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للقرآن ظہرا وبطنا وحدا ومطلعا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلباء، اس موقع سے آپ حضرات کو تفسیر سے متعلق تفسیر بالاشارہ یا جس کو متصوفانہ تفسیر کہتے ہیں اس سے متعلق چند باتیں آپ کو سنائی جائے گی. سب سے پہلے تو کچھ تمہیدی بات ہوگی جس سے مضمون کا ربط ہو جائے. دوسرے نمبر پر تفسیر اشاری کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں پیش کی جائے گی. دوسرے نمبر پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی دعا سے تفسیر اشاری کے ثبوت پر استدلال کیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر صحابہ کے اقوال سے بھی تفسیر اشاری کے ثبوت کی کوشش کی جائے گی. چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی کے زمانے میں تفسیر اشاری کا عملی ثبوت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد علماء کرام کے آراء اور تفسیر اشاری کے سلسلے میں ان کے اختلافات کو اور ترجیحی قول کو ذکر کیا جائے گا. سب سے اخیر میں شرائط ذکر کیے جائیں گے کہ تفسیر اشاری کے کیا شرائط ہے. کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ تفسیر اشاری سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی کم از کم چند کتابوں کا نام، مصنف کا نام، اگر ہو سکے تو ان کتابوں کی خصوصیات، اور اخیر میں صوفیہ تفسیر اشاری کرتے کیسے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر صوفیہ کی ان آیتوں کی تفسیر ذکر کی جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم ابدی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہبری اور انسانوں کی فلاح کے لیے اتارا گیا پیغام ہے. قرآن کریم کے ہر لفظ میں، ہر جملے میں بے پناہ معانی کے سمندر موجود ہے. بعض مرتبہ ان الفاظ کی اور ان جملوں کی تفسیر تو خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں کر دیتے ہیں. کبھی کبھار معانی کے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے حدیثوں کو ذکر کیا جاتا ہے. اور علماء تفسیر نے لکھا کہ سب سے پہلے قرآن کریم، حدیث، اس کے بعد تفسیر کے لیے اقوال صحابہ، اقوال تابعین، عربی لغت، ضرورت کے پڑھنے پر اس زمانے کے مشہور شعراء کے استعمال شدہ الفاظ سے کسی لفظ کا فہم، کسی لفظ کو سمجھنا، جیسے یہ چیزیں ذکر کی گئی. علماء اصول تفسیر نے ان مآخذ کے ساتھ ساتھ ایک اور ماخذ کو ذکر کیا ہے، اسے عقل سلیم کہا جاتا ہے. یعنی علماء اصول تفسیر نے عقل سلیم کو بھی قرآن کی تفسیر میں دخیل مانا ہے، معاون مانا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر دعا دی تھی
اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ علماء اصول تفسیر لکھتے ہیں کہ یہاں پر تاویل سے مراد قرآن کریم کے ظاہری معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی ہیں جو معنی کے ظاہری معنی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو دوسرے معنی بیان کیے جائیں گے وہ عقل کے زور پہ بیان کیے جائیں گے۔ خاص غور کرنے کی بات یہ ہے کہ علماء نے عقل کو تفسیر کے لیے ماخذ تو مانا ہے لیکن ہر عقل کو نہیں مانا، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ عقل سلیم مراد ہے۔ اور عقل سلیم کسے کہا جاتا؟ تقوی کے نتیجے میں، اعمال کے نتیجے میں، رجوع اللہ کے نتیجے میں، انابت اللہ کے نتیجے میں جو چیز آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے اس سے عقل سلیم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب نفحات العبیر میں لکھتے ہیں ان المراد بهذا العقل والفهم هو ما يكون موهوبا من الله تعالى انعاما وثمرة للتقوى والعمل الصالح والانابة والخشوع والتعلق مع الله وغير ذلك من الصفات الحميدة الإيمانية۔ ان صفات کی وجہ سے جو فہم پیدا ہو اس فہم کو تفسیر کا ماخذ سمجھا جائے گا۔ جب آدمی کے پاس یہ صفات پیدا ہو جاتی ہے، تقوی پیدا ہو گیا، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، انابت اللہ اسے نصیب ہو گئی، دل اس کا مصفہ بن گیا، مجلہ بن گیا، جس کے بعد دل قابل بن جاتا ہے الہامات کا، خاص قسم کے چیزوں کا دل پر القاء ہو، دل اس کا قابل بن جاتا ہے۔ جب دل مجلہ مصفہ ہو گیا، اب الہامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ان الہامات کے نتیجے میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہے، صوفیہ قرآن کی آیت کے پس منظر میں دل پر اتارے جانے والے الہامات کو جو وہ بیان کرتے ہیں اسی کو تفسیر اشاری کہا جاتا ہے، اسی کو تفسیر اشاری کہا جاتا ہے۔ صاف الفاظ میں دل کے پاکیزگی کی وجہ سے جو الہامات ان کے دل پر ہوئے اور قرآن کی آیت کے ذیل میں جس کو وہ بیان کر رہے ہیں اسے تفسیر اشاری کہا جاتا ہے۔ اسی کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور اسی کو صاحب نفحات العبیر نے بھی لکھا۔ یہ تو تفسیر اشاری کی تعریف آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اس کے بعد تفسیر اشاری کا ثبوت، تفسیر اشاری کا ثبوت، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تفسیر اشاری کوئی نئی چیز نہیں ہے، تفسیروں میں اسے بدعت نہیں کہا جائے گا، جس کی وضاحت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر اشاری یہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے سے یہ موجود ہے، آیات کے ذیل میں اس طرح کی باتیں صحابہ سے بھی منقول ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ تمہید کے بعد آپ کو تفسیر اشاری کا ثبوت کچھ دلائل اس کے سلسلے میں دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم، دو جگہ پر قرآن کریم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ ایک آیت ہے۔ اور دوسری آیت افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ علماء اصول تفسیر ان دو آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعنی لا يفهمون عن اللہ والمعنی لا يفهمون عن اللہ مرادہ من الخطاب ولم يرد انہم لا يفهمون نفس الکلام۔ لمبی ان کی عبارت ہے، خلاصہ ان کی عبارت کا یہ ہے کہ قرآن کریم اس سے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ تم قرآن کریم کو کیوں نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ کہنا غلط ہو جائے گا، اسی لیے کہ قرآن عربی میں اتر رہا ہے اور وہاں کے رہنے والے بھی عرب ہیں، ان کو الفاظ کے معنی تو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ قرآن کریم ان سے مخاطب ہو کر جو تدبر
اور تفقہ کی نفی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ایک دوسرے معانی ہیں، اس کی طرف تم لوگ کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اس کی طرف تم لوگ کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ دوسرے نمبر پر حدیثوں سے تفسیر اشاری پر استدلال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقرآن ظہرا وبطنا وحدا ومطلعا۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اس کی حد ہے اور ایک مطلع ہے۔ یہ حدیث ابن حبان نے اپنی صحیح میں تخریج فرمائی ہے۔ قرآن، اس حدیث میں ہم غور کیجئے، قرآن کے لیے ظاہر ہے، باطن ہے، یعنی قرآن کے ایک ظاہری معنی بھی ہے، قرآن کے ایک باطنی معنی بھی ہے۔ صوفیہ تفسیر اشاری جن کے قرآن کریم کے آیت کے ذیل میں کلام کو کہا جاتا ہے، وہ قرآن کریم کے باطنی معنی کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ابھی مذاکرے کے شروع میں آپ سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اس کا ایک حصہ یہ تھا وَعَلِّمْهُ التَّاوِيلِ کہ اللہ انہیں تاویل کو سکھا دیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ التَّاوِيلُ مَسْمُوعًا كَالتَّنزِيلِ مَحْفُوظًا مِثْلَهُ فَمَا مَعْنَى تَخْصِيصِهِ بِذَلِكَ۔ اگر تاویل بھی تنزیل کی طرح، تاویل یعنی جس کی دعا حضرت ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے کی تھی، تاویل کی دعا، اگر وہ تاویل بھی تنزیل کی طرح یعنی قرآن کریم جیسا اتر رہا ہے تنزیل کی طرح محض سماعت سے، سننے سے حاصل ہو جاتی، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، اگر یہ حاصل ہو جاتی اور وہ محفوظ ہو جاتی تو خاص طور پر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے لیے سنا جا رہا تھا، سب اس کو محفوظ کر سکتے تھے، ان کے لیے خاص طور پر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دعا حضرت ابن عباس کے لیے رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے کی ہے، وہ قرآن کے باطنی معنی کی دعا اللہ کے نبی حضرت ابن عباس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تفسیر اشاری کے ثبوت کے لیے دو صحابہ کا قول منقول ہے، یا ان کا ملفوظ یا ان کا ارشاد منقول ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن، فلیصور القرآن۔ یہ سب سے پہلے، جس کا ترجمہ یہ ہے جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کے معانی کے سلسلے میں بحث کرے، جستجو کرے، غور و فکر کرے۔ اور دوسرا قول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کوئی پورے طور سے اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن سے متعدد وجوہات و معانی نکالنے کی صلاحیت پیدا نہ کرے۔ ان دو صحابہ کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ تَفْسِيرِ ظَاهِرِ۔ جس کو ان دو صحابہ نے کہا ہے، جس تفصیل کو ان دو صحابہ نے ذکر کیا ہے، وہ محض قرآن کریم کے ظاہری معنی اور تفسیر سے وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مزید معنی کی ضرورت ہے، جس کو تفسیر اشاری کہا جاتا ہے۔ سب سے اخیر میں تفسیر اشاری کے ثبوت کے لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر اشاری کا عملی ثبوت، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے اترنے کے بعد لوگ خوش ہونے لگے، حضرت عمر رونے لگے، لوگ خوش ہونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں کا خوش ہونا بھی بجا تھا، حضرت عمر کا رونا بھی بجا تھا۔ لوگ اسی لیے خوش ہو رہے تھے کہ دین مکمل ہو گیا، عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے اب سہولت ہو گئی، کوئی نیا حکم اب اتارا نہیں جائے گا۔ اور حضرت عمر اسی لیے رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، جب دین تکمیل ہو گیا تو اب اللہ کے نبی باقی نہیں رہیں گے،
اب اللہ کے نبی باقی نہیں رہیں گے. تو حضرت عمر اس آیت سے اللہ کے نبی کے وصال کو سمجھ کر رو رہے ہیں اور صحابہ دین کے مکمل ہونے کو سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں آیت سے متعلق تفسیر اشاری یعنی باطنی معنی کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں خود موجود تھا. اس کے بعد تفسیر اشاری مطلقاً ہر ایک کے پاس جائز نہیں ہے. علماء کا اختلاف ہے. بعض اس کے جواز کے قائل ہیں, بعض اس کے عدم جواز کے قائل ہے. جواز کے قائلین لمبی تفصیل ہے, لمبی عبارتیں ہیں. محض جواز کے قائلین کا نام آپ کو گنوا دیا جاتا ہے ورنہ تفصیل لمبی ہے. سب سے پہلے حافظ ابن صلاح ہے, علماء محدثین میں سے ہے, بڑے حدیث کے تشریح کرنے والے, اور حدیث کی کتاب صحیح مسلم کی انہوں نے تشریح کی ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ تفسیر اشاری جائز ہے. اور اسی طریقے سے امام تفتازانی ہے علم کلام میں سے, ان کی رائے بھی یہ ہے کہ تفسیر اشاری جائز ہے. ابن عطاء اللہ اسکندری اور ابن تیمیہ, اسی طریقے سے ابن قیم, اور اسی طریقے سے ابن عاشور مالکی, اور اسی طریقے سے امام آلوسی, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ سب علماء ہیں جو تفسیر اشاری کے جواز کے قائل ہے. ان کی عبارتیں ہیں, ان کے استدلالات ہیں, ان کے تفسیر اشارے کے جائز ہونے کے سلسلے میں مختلف قسم کے اقوال ہیں. تو جواز کی فہرست آپ کو ذکر کر دی گئی, لیکن بعض لوگ تفسیر اشاری کے عدم جواز کے قائل ہیں. مثلا انہی میں سے امام ابو الحسن واحدی ہے. امام ابو الحسن واحدی ہے, انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے حقائق و تفسیر. انہوں نے اس حقائق و تفسیر میں مختلف جگہ پر تفسیر اشاری کو ذکر کیا, یعنی قرآن کے جو ظاہری معنی ہیں اس سے ہٹ کر دوسرے معنی کو ذکر کیا, لیکن وہ دوسرے معنی پہلے معنی میں کوئی مخالفت نہیں ہے. بظاہر وہ معنی سمجھ میں نہیں آتے, لیکن دونوں کے درمیان ضرور جوڑ ہے, دونوں کے درمیان ضرور جوڑ ہے. تو ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حقائق و تفسیر کتاب لکھی, حقائق تفسیر کتاب لکھی. اس کتاب میں تفسیر اشاری کو ذکر کیا تو یہ امام ابو الحسن واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حقائق و تفسیر کے مصنف اپنے ان باطینی معنی کا اعتقاد رکھتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو الحسن واحدی کہتے ہیں کہ اگر ابو عبد الرحمن سلمی جو باطینی معنی, جو صوفیہ جس کو ذکر کرتے ہیں, اپنی تفسیر میں جو انہوں نے ذکر کیا, اگر حق ہونے کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں فقد کفر, تو کافر ہو جاتے ہیں. امام ابو الحسن واحدی نے کہا. یہ منکرین, یہ عدم جواز کے قائلین میں سے اسی طریقے سے امام نصفی ہے, اور اسی طریقے سے امام سراج الدین بلقینی ہے. یہ تین لوگ ہیں, اور بھی مختلف ہو سکتے ہیں, تین کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا جو عدم جواز کے قائل ہیں. ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں اگر قرآن کریم کے ظاہری معنی کے علاوہ دوسرے معنی بھی مراد ہو اور اس کا سمجھنے کا بھی مطالبہ کیا جائے تو ظاہری معنی جو قرآن کریم کے الفاظ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں, اور جو لوگ باطنی ماننے تک نہیں پہنچیں گے, ان کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے, تو لوگوں سے قرآن کریم کے مخاطبت کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کریم ایک ایک آیت کو پیش کر رہا ہے اور قرآن کریم آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. اگر اس کے باطنی معنی ہیں اور آدمی وہاں تک نہیں پہنچے گا تو اس باطنی معنی کے کیا فائدے رہ جائیں گے؟ اور ظاہری اگر سمجھ میں نہ آئے, باطنی معنی بھی کہہ دیا جائے تو کیا فائدہ رہ جائے گا؟ دیکھ استدلال کے طور پر وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں اور سلف کے زمانے میں تفسیر اشاری منقول نہیں تھی, لہٰذا اس کو ثابت نہیں مانا جائے گا. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے, آپ مجوزین کے دلائل کو پڑھیے اور عدم جواز کے قائلین کے دلائل کو پڑھیے. عدم جواز کے قائلین کا کیا کہنا ہے کہ ظاہری معنی اصل ہے, اس سے پھیرا نہیں جائے گا. اور آپ مجوزین کے دلائل کو پڑھیں گے, وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ظاہری معنی کچھ نہیں ہے, باطنی معنی ہی اصل ہے, بلکہ جنہوں نے بھی تفسیر اشاری کو جائز قرار دیا انہوں نے کہا
کہ باطنی معنی ایسے بیان کیے جائیں گے جس باطنی معنی کا ظاہری معنی سے ضرور ربط ہوگا، ضرور ربط ہوگا۔ تو ان کے پاس بھی باطنی معنی ہی پیش نظر نہیں ہے، اور نہ انہوں نے ظاہر کو چھوڑا ہے، اور عدم جواز کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اصل ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ لفظی اختلاف ہے۔ اسی کو مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کیا کہ مجوزین اور عدم جواز کے قائلین کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں ہے، دونوں کے درمیان صرف لفظی اختلاف ہے، دونوں کے درمیان صرف لفظی اختلاف ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کون آدمی تفسیر اشاری کر سکتا ہے، باطنی معنی کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کا اجمالاً تذکرہ مذاکرے کے شروع میں ہو گیا کہ دل کی صفائی، مجلہ، مصفہ اور بھی صفات کے ہونے کے بعد دل قابل بنتا الہامات اور اشارات کا، لیکن علماء نے مختلف شرائط تفسیر اشاری کے لیے لکھے ہیں، کسی نے 5، کسی نے 6، کسی نے 4، لیکن ان سب شرائط میں سے ان سب شرائط کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ آپ کو سنایا جائے گا۔ سب سے پہلے حافظ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے 4 شرطوں کو ذکر کیا، امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے 5 شرطوں کو ذکر کیا، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی مختلف شرطوں کو ذکر کیا۔ لیکن اگر آپ ان شرائط میں غور کریں گے، خلاصے کے طور پر آپ کو 4 باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اشاری معنی جو بیان کیے جائے اس میں اور آیت کے ظاہری معنی میں تعارض و تضاد نہ ہو، کہ آیت کا ظاہری معنی جس چیز کی نفی کر رہا ہے، اشاری معنی اس کا اثبات کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاً ظاہری معنی کو تسلیم کرے، پھر اس کے بعد اشاری معنی کو بیان کرے۔ ایسا نہ کہے کہ اس آیت کا مقصود صرف یہی باطنی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی معنی مراد نہیں ہے، ایک طرح سے وہ ظاہری مفہوم کا منکر ہے، ورنہ ایسی اشاری تفسیر باطل ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کہے گا کہ باطنی معنی ہی اصل ہے، اگر ایسا کہے گا کہ باطنی معنی ہی اصل ہے، ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، تو تفسیر اشاری باطل ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اشاری تفسیر کی تائید کسی نہ کسی جہت سے شرعاً ہو رہی ہو، یعنی جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے وہ تفسیر ظاہری الفاظ سے تو نہیں ہے، لیکن جو باطنی تفسیر ہے وہ دوسری آیت سے یا شرعاً اس کا بھی اثبات ہو رہا ہو، جو مفہوم جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مدلول قرآن سے ہو یا اصول دین سے ہو، وہ کسی ثابت شدہ شرعی اصل سے ہو، شرعی اصل کے مخالف نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے اشاری معنی ایسی تعویل نہ ہو جو نہایت کمزور ہو، اشاری معنی ایسی تعویل نہ ہو جو نہایت کمزور اور سطحی دلیل پر مبنی ہو، بلکہ وہ معقول اور مستحکم اساس پر قائم ہو، اور نہ ہی ایسی دور کی تعویل ہو جو سمجھ سے بالاتر ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو تفسیر اشاری کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس ساری بات کے بعد کہ مجوزین، عدم جواز کے قائلین، اور اسی طریقے سے شرائط کے بعد تفسیر اشاری کا حکم کیا ہے، امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے تفسیر اشاری جو حقیقتاً وجدانیات کی قبیل سے ہے، جو حقیقتاً وجدانیات کی قبیل سے، قلب نے جو کچھ بیان کیا، جو الہام ہو اس کو بیان کیا جائے، وجدانیات کی قبیل سے ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کو تسلیم کرنا واجب نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اس کو تسلیم کرنا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تردید کی جائے گی۔ واجبی طور پر تسلیم کر لیا جائے، مصر اصرار کسی پر نہیں کیا جائے گا، نہ ہی تردید کی گنجائش ہوگی، تردید بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بارے میں یہی خیال کیا جائے گا یہ معنی حق ہے، اس کی صحیح حقیقت وہی جانتا ہے جس پر وہ معنی کھلا ہے، وہ معنی حق ہے، اور اس معنی کی صحیح حقیقت وہی صاحب جانتے ہیں جس کے دل پر اس معنی کی وضاحت ہوئی ہے۔ اس کے بعد سب سے اخیر میں تفسیر اشاری سے متعلق چند مشہور تصنیفات۔ سب سے پہلے تو امام ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری کی تفسیر تستری، جن کی وفات 383 میں آپ کی وفات ہوئی، ان کی تفسیر ہے تفسیر تستری۔ اس تفسیر میں آپ کو
تفسیر اشاری سے متعلق مختلف قسم کی باتیں ملے گی. دوسری تفسیر ہے حقائق التفسیر ابو عبد الرحمن سلمی کی، جس کو اردو میں حقائق التفسیر جب سے کہا جا رہا تھا، حقیقت کیا ہے وہ حقائق التفسیر ہے ابو عبد الرحمن سلمی کی، جس کی خاصیت یہ لکھی گئی یہ قرآن کی مکمل تفسیر ہے، مگر اس میں صرف تفسیر اشاری پر اکتفا کیا گیا ہے، اس میں تفسیر ظاہری کہیں پر نہیں ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ تفسیر ظاہر کے قائل نہیں تھے، بلکہ اولاً اسی تفسیر کو قابل اعتبار مانتے تھے. اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے، یہ حقیقت میں شیخ سلمی کی اپنی ذاتی تفسیر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ارباب حقیقت کے اقوال کو حسب صورت و آیت بیان کر دیا اور اسے مرتب کر کے حقائق القرآن کے نام سے موسوم کر دیا. اس کے بعد تیسری تفسیر ہے لطائف الاشارات. یہ امام عبد الکریم متوفا 465 465 ان کی یہ تفسیر ہے، جس کی خصوصیات یہ ہیں. خود امام قشیری قدس اللہ سرہ اس کتاب کے اسلوب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری یہ کتاب قرآنی اشارات کے ذکر پر مبنی ہے. رہ گئے علماء کے اقوال اور ان کے اصولی مسائل تو ہم نے طوالت کے خوف سے نہایت اختصار سے کام لیا. اس کتاب میں صرف تفسیر اشاری نہیں ہے، بلکہ تفسیر ظاہری بھی موجود ہیں جو خالص علمی انداز میں ہے. اس کے بعد اور ایک تفسیر ہے جس کا نام عرائس البیان فی حقائق القرآن، جو ابو محمد روز بہان کی ہے، جن کی وفات 606 ہجری میں ہے. اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بیان القرآن میں بھی جہاں پر تفسیر ختم ہو جاتی ہے یا جہاں پر تشریح ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر مسائل السلوک کہہ کر مختلف قسم کی باتیں اور تفسیر اشاری کے طور پر کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہتے ہیں. سب سے اخیر میں آیتوں کی باطنی تفسیر صوفیہ کیسے کرتے ہیں، چند آیتیں نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذهب الى فرعون. اللہ نے یہ فرمایا، ایک معنی آپ اس کو جانتے ہیں کہ فرعون کی طرف جائیے، لیکن صوفیہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں قالوا ان فرعون هو القلب، ان فرعون هو القلب. یہاں پر فرعون کی طرف جائیے یہ جو حکم دیا گیا، فرعون سے مراد قلب ہے، یعنی نفس امارہ ہے. تو کس کی طرف جائیے؟ نفس امارہ کی طرف جائیے یا قلب کی طرف جائیے. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. صوفیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں المراد بالبقرۃ هو النفس، المراد بالبقرۃ هو النفس، یعنی قرآن کریم میں یہ جو کہا گیا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے بقرہ کے ذبح کرنے کا، تو صوفیہ کہتے ہیں بقرہ سے مراد نفس، یعنی اللہ تم کو حکم دیتا ہے نفس کے ذبح کرنے کا. تیسری آیت ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، تیسری آیت ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے جوتیاں اتار دیجئے. صوفیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں المراد ترک الدنیا، مراد اسے دنیا کا چھوڑنا ہے. فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ کی تفسیر صوفیہ نے کی کہ اس سے مراد دنیا کا چھوڑنا ہے. چوتھی آیت فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے متعلق صوفیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا انداد یعنی شریک وہ نفس امارہ ہے، لہٰذا اس کی لذتوں کو تمہیں اللہ کے شریک نہیں بنانا چاہیے، یعنی لذتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور نفس امارہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا چاہیے. اسی طریقے سے ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. اس کی تفسیر صوفیہ کرتے ہیں المراد بالبر الجوارح، کہ بر سے مراد خشکی سے مراد انسان کے اعضاء ہیں، اور سمندر یعنی تری سے مراد والمراد بالبحر القلب، اور بحر سے یعنی تری سے مراد قلب ہے. یہ چند آیتیں نمونے کے طور پر جس کی صوفیہ تفسیر اشاری کرتے ہیں ذکر کر دیا گیا. اس کے بعد سب سے اخیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس باطنی فرقے کا مقابلہ کیا تھا، اس باطنی فرقے کی اساس یہ تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے
کہ قرآن کے باطنی معنی ہیں. تو لوگوں کو شبہ یہ ہو گیا کہ صوفیہ بھی باطنی معنی بیان کرتے ہیں، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے باطنی فرقے سے مقابلہ کیا تھا، گویا کہ صوفیہ بھی باطنی ہیں. اس کی صحیح وضاحت لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس شبے میں پڑ گئے. باطنی فرقہ وہ تھا جو قرآن کے صرف باطنی معنی کو مانتا تھا، ظاہری معنی کا قائل نہیں تھا. اور صوفیہ ظاہری معنی کو مکمل مانتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے جو الہامات باطنی معنی کے سلسلے میں ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. تو صوفیہ کو باطنیہ کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے، صوفیہ کو باطنیہ کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے. اللہ اصول تفسیر سے متعلق صحیح فہم، صحیح علم ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.